نزول وحی کا واقعہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غور و فکر کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پڑھنے کو کہا۔ ترجمہ: اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ سورۃ العلق آیت 1 تا 5۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی۔ وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس غیر معمولی واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ مجھے چادر اٹھا دو۔ فرمان الہی۔ ترجمہ: اس کو ایمانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی اس نے تمہارے دل پر القاء کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔ سورۃ الشورى آیت 193 تا 194۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بحال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس عظیم واقعے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ انہیں کما کر دیتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث 3۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ان کو نزول وحی کے واقعے کے بارے میں بتایا۔ ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آ چکا ہے۔ مزید جانیے، ناموس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں علم کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے اعضاء کی لڑائی۔ چلیں اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ، معدہ، ہاتھ، پاؤں، منہ، دانت، زبان، ناک، کان، آنکھ، چوبدار۔ پس منظر: ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک عجیب جھگڑا پیش ہوا۔ یہ جھگڑا کسی انسان یا جانور کے درمیان نہیں تھا بلکہ اعضاء کے درمیان تھا۔ انہوں نے معدے کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ پہلا ایکٹ: پردہ کھلتا ہے۔ منظر: بادشاہ کا دربار سجا ہے، مصاحب کتار میں بیٹھے ہیں۔ چوبدار داخل ہوتا ہے۔ چوبدار آداب بجالہ کر عرض کرتا ہے، حضور، جسم کے چند اعضاء معدے کے خلاف فریاد لے کر حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ بادشاہ: اجازت ہے۔ ہاتھ، پاؤں، منہ، دانت، زبان، ناک، کان اور آنکھ اندر داخل ہوتے ہیں۔ پیچھے پیچھے معدہ بھی کچھ پریشان حالت میں اندر آتا ہے۔ سب بادشاہ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ بادشاہ: کہو فریادیوں، تمہیں معدے سے کیا شکایت ہے؟ سارے اعضاء غصے میں بھرے نظر آتے ہیں۔ پہلے منہ آگے بڑھتا ہے۔ منہ: حضور، یہ معدہ سست اور کاہل ہے، اب ہم اس کے لیے کام نہیں کریں گے۔ ہاتھ: خود تو نوابوں کی طرح اپنی جگہ سے ہلتا نہیں اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہم سے کام لیتا ہے۔ معدہ: بھائیوں، میری بات تو سنو، مگر شور میں اس کی آواز دب جاتی ہے۔ پاؤں:
میں روزی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں، پھر اس محنت کی کمائی سے اس کے لیے غذا مہیا کرتا ہوں۔ ہاتھ، میں سخت محنت مشقت کرتا ہوں، روزی کماتا ہوں، اس کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں، اسے کھانا پیش کرتا ہوں اور یہ کھا کر صرف آرام کرتا ہے۔ میدھا، بھائیوں میری بھی سنو۔ منہ، ارے تم چپ رہو، مجھے دیکھو، میں کھانا تم تک پہنچاتا ہوں اور تم دن بدن کاہل ہوتے جا رہے ہو۔ زبان، میں تمہارے لیے کھانا چکھتی ہوں تاکہ اچھے اچھے ذائقے دار کھانے تم تک پہنچیں۔ دانت، میں کھانا چباتا ہوں تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ معدہ، نرم لہجے میں، میرے عزیزیوں میری بات تو سنو۔ ناک، آج ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، مجھے دیکھو، میں سونگھ کر بتاتی ہوں کہ کھانا باسی ہے یا تازہ، بدبودار ہے خوشبودار۔ کان، صاحبوں میں سن کر اس بات کا پتہ دیتا ہوں کہ کھانے کی کون سی چیز کہاں مل سکتی ہے۔ آنکھ، میں دیکھ کر اچھے اور برے کھانے کی تمیز کرواتی ہوں، میں کھانا دیکھ کر ہی بتا دیتی ہوں کہ یہ اچھا ہے برا۔ معدہ، عزیزوں مجھے تمہاری محنت کا اقرار ہے لیکن بادشاہ غصے سے، خاموش رہو، منہ کو بولنے دو۔ منہ، اب ہم اسے غذا نہیں دے سکتے، یہ اپنی کاہلی چھوڑے اور خود جو کر سکتا ہے کرے۔ بادشاہ، ٹھیک ہے، آج سے کوئی معدے کے لیے کام نہیں کرے گا۔ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ سب اعضاء 4 دن کے بعد دربار میں حاضر ہوں۔ دربار برخاست ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایکٹ، 4 دن بعد بادشاہ کا دربار ہے، سب اعضاء ہامتے کامتے لڑکھڑاتے ایک ایک کر کے آتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ پاؤں، مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں رہی۔ ہاتھ، مجھ سے کوئی چیز پکڑی ہی نہیں جا رہی ہے۔ منہ، میں تو بول نہیں پا رہا۔ زبان، میں تو خشک ہو گئی۔ آنکھ، میرے آگے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کان، میرے اندر تو سائی سائی ہو رہی ہے۔ ناک، مجھے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ بادشاہ، تم سب خاموش رہو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور معدے کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دو۔ ہاں بھائی معدے، تم نے اعضاء کی شکایتیں سنی، اب تم اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، اجازت ہے۔ معدہ، حضور والا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب جسم کی طاقت کے لیے میری مدد کرتے ہیں۔ اب اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ میں سست اور کاہل نہیں ہوں، میں بھی اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کھانے کا شوقین ہے، بچے تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، اکثر جلدی میں غذا کو ٹھیک طرح چباتے بھی نہیں۔ بادشاہ، ہاں ہاں آگے کہو۔ باقی اعضاء سے مخاطب ہو کر، تم لوگ سن رہے ہو؟ سارے اعضاء شرمندگی سے سر جھکا لیتے ہیں۔ معدہ، حضور والا، میں سست اور کاہل نہیں ہوں، جیسے ہی کھانا پیٹ میں بھیجتے ہیں میرا کام شروع ہو جاتا ہے، میں اسے قابل ہضم بنانے کے لیے ملائم کرتا ہوں، اس کے کارآمد حصے الگ کرتا ہوں، کارآمد حصوں کو رگوں میں خون بنا کر دوڑاتا ہوں، یہی خون جب ان کی رگوں میں دوڑتا ہے تو ان میں طاقت آتی ہے اور یہ کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ دیکھیے 3 دن کے فاقے نے ان کا کیا حال کر دیا۔ بادشاہ، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، سب کا بیان سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سست۔ معدہ، حضور والا، میں سست اور کاہل نہیں ہوں، جیسے ہی کھانا پیٹ میں بھیجتے ہیں میرا کام شروع ہو جاتا ہے، میں اسے قابل ہضم بنانے کے لیے ملائم کرتا ہوں، اس کے کارآمد حصے الگ کرتا ہوں، کارآمد حصوں کو رگوں میں خون بنا کر دوڑاتا ہوں، یہی خون جب ان کی رگوں میں دوڑتا ہے تو ان میں طاقت آتی ہے اور یہ کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ دیکھیے 3 دن کے فاقے نے ان کا کیا حال کر دیا۔ بادشاہ، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، سب کا بیان سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سست۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھیجیں۔ اللہ حافظ۔ میرے عزیز ساتھیوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے الوداعی تقریب۔ چلیں اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ہال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، خصوصی نشستوں پر چھوٹے چھوٹے مہمان اپنے والدین کے ساتھ خوشی اور رنج کے ملے جلے تاثرات لیے بیٹھے تھے۔ آج تو وہ بالکل پہچانے نہیں جا رہے تھے کیونکہ انہوں نے آج یونیفارم نہیں بلکہ رنگین اور خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جی ہاں، آج ان کا دن تھا، وہ دن جو ان کی زندگی میں سالوں بعد آیا تھا، محنت کے سال، امیدوں کے سال، جو دلوں کے ساتھ شروع ہوتے تھے اور محنت کے بھرپور صلے کے ساتھ ختم ہوتے تھے۔ آج وہ پرائمری برانچ سے سرخرو ہو کر سیکنڈری برانچ کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ وہ ہال میں بیٹھے پروگرام شروع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ انتظار میں بیٹھے ہی تھے کہ پردہ ہٹا اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا گیا۔
اس کے بعد کمپیر پھر اسٹیج پر آئیں اور گویا ہوئیں۔ معزز حاضرین، اب میں اسکول کے ہیڈ بوائے عادل کو استقبالیہ تقریر کے لیے اسٹیج پر آنے کی دعوت دے رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عادل اسٹیج پر تشریف لائے اور حاضرین کو مخاطب کیا۔ محترم اساتذہ، معزز والدین اور میرے پیارے ساتھیوں، آج میں جماعت پنجم کی الوداعی تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سب یہاں اپنے اسکول کے پیارے ساتھیوں جماعت پنجم کے طلباء اور طالبات کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ تقریب ان کے اعزاز میں ترتیب دی گئی ہے۔ امید ہے کہ یہ ہماری کاوشوں کو سراہیں گے اور ہمارے خلوص کو قبول کریں گے۔ شکریہ۔ عادل کی تقریر کے بعد کمپیر دوبارہ اسٹیج پر آئیں اور کہا، میں اب موجود جماعت پنجم کے طلباء کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور سابقہ جماعت پنجم کے طلباء کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ اس اعلان کے بعد عالی اسٹیج پر آئے اور گویا ہوئے۔ معزز حاضرین، میں دعا کرتا ہوں کہ کسی بچے کی بڑی بہن اس سے اگلی جماعت میں نہ ہو۔ اسکول میں شرارتوں کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ندا آپی اور ان کی سہیلیاں ہمہ وقت ہم پر نظر رکھتی تھیں۔ کسی شرارت کے منصوبے پر عمل کرنے سے پہلے ہی ہم پکڑے جاتے تھے۔ ایک بار ہم نے طے کیا کہ انہیں اپنی شرارت کا نشانہ ضرور بنائیں گے۔ ندا آپی اور ان کی سہیلیاں وقفے کے دوران اسکول کے میدان میں ایک مخصوص جگہ بیٹھتی تھیں جہاں درختوں کے جھنڈ تھے۔ منصوبہ یہ بنا کہ ان کو ڈرایا جائے، چنانچہ ہم نے مختلف تاثرات اور آوازیں ریکارڈ کیں۔ پہلے جھگڑ چلا، سنسناہٹ اور چلنے کی آہٹ ریکارڈ کی گئی، پھر جھنگار کی آواز اور ترکیب فالسے کے درخت والی اور جناب ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی تھیں۔ ان لوگوں نے پہلے دن تو اپنے آپ کو نڈر ثابت کرنے کی کوشش کی، ادھر ادھر تلاش بھی کیا، لیکن ہم نے پکا کام کیا تھا۔ تیسرے روز تو یہ چیختی ہوئیں ایسی بھاگیں کہ آج تک ادھر کا رخ نہیں کیا، لیکن آج میں ان سے معذرت طلب کرتا ہوں۔ شکریہ۔ عالی کے بعد ارم آئیں اور یوں اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ ساتھیوں، میرا تجربہ بہت مختلف ہے۔ آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے دوست جا رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں چھٹی کے وقت نٹ ہال سی گاڑی کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ ندا آپی کی ایک سہیلی کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے مجھے اس طرح بیٹھے دیکھا تو میرے پاس آئیں اور اس وقت تک میرے پاس بیٹھی رہیں جب تک میری گاڑی نہیں آئی اور انہوں نے مجھے روانہ نہ کر دیا۔ شکریہ۔ اب کمپیر نے جماعت پنجم کے مہمانوں کو دعوت دی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سب نے ندا کو مجبور کیا کہ وہ سب کی طرف سے اسکول انتظامیہ اور میزبان جماعت کا شکریہ ادا کرے۔ ندا اسٹیج پر آئی اور اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا: اساتذہ محترم، والدین اور ہمارے پیارے ساتھیوں، آج ہم سب خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اب سیکنڈری برانچ میں جا رہے ہیں، لیکن اس برانچ کو چھوڑنے کا بھی اتنا ہی غم ہے۔ یہاں ہم نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے ہیں۔ یہاں کے اساتذہ نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، ہماری بنیادی تعلیم کی پختگی کے لیے محنت کی، ہماری کوتاہیوں پر ہمیں سرزنش کی، لیکن ہمیں سکھانے اور پڑھانے میں کبھی کوئی کمی نہیں کی۔ ہم آج ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ہمارے جماعت چہارم کے ساتھیوں کا بھی جنہوں نے ہمارے ساتھ شرارتیں بھی کی اور ہمیں پیار بھی دیا۔ شکریہ۔ ادھر ہال کے اندر تقریریں ہو رہی تھیں اور باہر قدرت کی رحمتیں زوروں پر تھیں۔ گرج چمک کے ساتھ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ بارش کے ساتھ ہی اسکول انتظامیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مہمانوں کے اعزاز میں ایک بینڈ کو اپنے پروگرام میں گانے کی دعوت دی تھی جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور جلد ہی اس کے گانے کی باری آنے والی تھی۔ اسٹیج کے پیچھے ہونے والی کھلبلی ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی محسوس کر رہے تھے۔ ہال میں ڈیوٹی پر کھڑے ہوئے بچے بھی آپس میں گھبرائے ہوئے لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ سامعین میں ایک صاحب بیٹھے ان بچوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ اچانک وہ تیزی سے اٹھے اور باہر کی طرف چلے گئے۔ سامعین کو اصل قصے کی خبر نہ تھی۔ وہ صاحب جو بچوں کی باتوں کو سمجھ کر باہر کی طرف لپکے تھے وہ اسرار صاحب تھے۔ وہ تیزی سے اسٹیج کے پیچھے گئے اور بچوں سے پوچھا، آپ کے پاس گٹار یا کوئی دوسرا ساز ہے؟ بچوں نے کہا کہ اسکول میں ایک پیانو اور ایک گٹار ہے۔ انہوں نے گٹار مانگا اور کہا، پروگرام شروع ہونے کا اعلان کر دیجیے۔ بچے پہلے تو ہکا بکا ہوئے، جب بات ان کو سمجھ میں آ گئی تو وہ خوشی سے چیخ پڑے اور کسی تکلیف میں پڑے بغیر گٹار اسرار صاحب کے حوالے
قبل اس کے کہ سامعین میں بے چینی پھیلے، کمپیئر نے اعلان کیا: حاضرین، پروگرام کے تسلسل میں فرق آنے کی وجہ سے جو زحمت آپ کو اٹھانی پڑی اس کے لیے انتظامیہ معذرت خواہ ہے، لیکن اب جو ہونے والا ہے اسے دیکھ اور سن کر آپ اس کوفت کو بھول جائیں گے جو آپ نے اٹھائی۔ حاضرین، اسٹیج اسرار صاحب کے حوالے۔ کمپیئر کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ہال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اسرار صاحب ملک کے مشہور گلوکار تھے اور بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول تھے۔ مہمان جماعت کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے لیے اتنے بڑے گلوکار کو بلایا جائے گا، لیکن یہ کیا، اسرار صاحب اکیلے گٹار لیے کھڑے تھے، ان کے سنگی ساتھی کہاں تھے؟ کسی کو اصل صورتحال کا پتہ نہیں تھا۔ اسرار صاحب نے گانا شروع کیا، ہال کے تمام لوگ گانے میں محو ہو گئے اور تالیوں کی مدد سے ان کے ساتھ دینے لگا۔ پروگرام کے اختتام پر مہمان جماعت کے بچوں کو تحفے دیے گئے، ان کا شکریہ ادا کیا گیا اور انہیں افسانے کی میز تک لے جایا گیا۔ چونکہ بارش کا زور ٹوٹ رہا تھا، لہٰذا مہمان روانہ ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ صرف انتظامیہ کے لوگ رہ گئے۔ وہ بھی اب جانے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ ایک وین آ کر رکی۔ ان میں سے جو لوگ برآمد ہوئے ان کا حلیہ دیکھنے کے قابل تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھیجیں۔ اللہ حافظ۔